اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میرے عزیزو، مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم وہ تھا جس میں صرف یہ ظاہر کر کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ شراب ایک بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں۔ اور 4 ہجری کی ابتدا میں یہ دوسرا حکم آیا جب یہ بتایا کہ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہو تو نشے کی حالت میں نہ ہو، شراب پی کر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ عزیزو، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم آیا اس وقت تک شراب حرام نہیں کی گئی تھی۔ یہ آیت تحریم خمر سے پہلے کی ہے۔ گویا اگر ہم یہ کہیں کہ نماز میں نشے کی حالت میں آنے سے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ شراب حرام ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں کی گئی تھی۔ پھر نشے کی حالت میں نماز سے قریب آنے سے کیوں روکا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی خود بتاتا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، کیونکہ جب تم نشے کی حالت میں ہوگے تو تمہیں یہ پتہ نہیں ہوگا، یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب تم سجدہ ریز ہو تو اس وقت تم کہہ کیا رہے ہو یہ تمہیں معلوم نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی نہ ہٹو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی شخص پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو اور اسے نماز پڑھتے ہوئے بار بار اونگ آ رہی ہو تو اسے نماز چھوڑ کر سو جانا چاہیے، کیونکہ اس شخص کو بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، وہ لوگ جو عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اور انہوں نے نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور دعاؤں کے ترجمے یاد نہ کیے ہیں، اس وجہ سے جن کو نماز میں کھڑے ہو کر یہ معلوم نہیں ہوتا یا یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ ان لوگوں سے کتنے قریب ہیں جن کو منع کیا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ، کیونکہ تم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو۔ میرے عزیزو، دیگر عبادات کی طرح نماز کے بھی انسان کی شخصیت پر بہت مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ نماز فرض ہے، نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اس سے زیادہ بھی نماز کے بہت سے فوائد ہیں۔ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو متاع دنیا سے بہت اوپر کر لیتے ہیں۔ یہ ایک شان بے نیازی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ شروع کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد ہم اس سے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ چیز انسان کو، یہ دعا انسان کو، یا یہ اقرار انسان کو ایک مضبوطی فراہم کرتا ہے کہ ہم جس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، جو کہ رحمان رحیم ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اور حمد بیان کرنے کے بعد پھر ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ مت دکھا یا ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ پھر ہم کوئی سورے پڑھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ نماز کے آخر میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور پھر مغفرت کی دعا کرتے ہوئے نماز ختم کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ نماز اور اس میں پڑھی جانے والی دعائیں، وہ تسبیحات کس طرح سے انسان کی اندرونی کیفیت پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور یقیناً وہ لوگ جو نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور ان دعاؤں کا مطلب نہیں جانتے یا ان سے واقف نہیں ہے، وہ کتنی بڑی تربیت کے موقع سے محروم ہے۔
میرے عزیز رمضان المبارک کا آدھے سے زیادہ وقت ابھی باقی ہے۔ اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہم نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات، وہ دعائیں اور آخر کی 20 صورتیں چھوٹی چھوٹی جو نماز میں عموماً پڑھی جاتی ہیں، ان کو ان کے مطلب کے ساتھ یاد کر لیں گے تو کرنے میں یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن یقین جانیے کہ جب اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایک الگ دلی کیفیت کا اندازہ ہوگا، آپ کو نماز سے کچھ الگ طرح کے فوائد حاصل ہوں گے، نماز آپ کی زندگی پر ایک الگ انداز سے اثر انداز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حضور حاضر ہوتے وقت مکمل توجہ کے ساتھ اور یہ جانتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اس کے حضور کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔